حافظ عبد الرحمن اشرفی صاحب، صدر مجلس انجمن علماء و ائمہ جموں و کشمیر و محتمیم مدرسہ سید المرسلین کشمیر، وہاں سے تشریف لائے، سب سے پہلے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات و مشغولیات کو چھوڑ کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا خیر کا ذریعہ فرمائے۔ میں ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، پرخلوص استقبال کرتا ہوں، پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور نکاح ہوگا، اور اس کے بعد حضرت مفتی صغیر صاحب کا بیان ہوگا اور دعا پر پروگرام کا اختتام ہوگا۔ 10 منٹ کا وقت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ المولانا العظیم۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں، چھوڑ کر تعلیم و قرآن وہ پریشان حال ہیں۔ اسی دنیا میں جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز و مکرم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک ایسے پروگرام میں ہمیں جمع کیا جس کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے اور قرآن کریم کی اونچائی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ میں سے ہے، اسی لیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دو قرآن مخلوق ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی کتاب ہے۔ بہرحال میں نے مختصر وقت میں 15 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا
کہ یہ اعلان کیوں ہوا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پہلی کتابیں تورات، انجیل اور زبور، ان کے اندر رد و بدل ہوا، کمیاں ہوئیں، خامیاں ہوئیں، کچھ نکال دیا گیا، کچھ بھر دیا گیا، ان کے ماننے اور پڑھنے والوں نے کہیں کسی شخص کے دل میں یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے 2 اعلان ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا وقت بچاتے ہوئے کہ سارا قرآن کریم پڑھنے کے بعد شک پیدا ہو، جیسے وسیم رضوی کو پیدا ہو گیا اور اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور تلاوت کا فائدہ کوئی نہیں ملا۔ لہذا اللہ پاک نے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے انسانوں کے دلوں میں جو زنگ ہے اور انسانوں کے دلوں میں جو شیطانی وسوسے ہیں اور قرآن کے حوالے سے دلوں میں جو شبہات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن کریم جو آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس کتاب میں شک نہیں کر سکتے۔ گویا قرآن نے صاف کر دیا کہ اگر آپ قرآن کریم بغیر شک اور شبہ کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت بڑی نعمت ملے گی۔ اللہ وہ نعمت کیا ملے گی؟ فرمایا ھدی للمتقین، آپ تقوی گزاروں میں، پرہیز گزاروں میں شامل کیے جاؤ گے، اور پھر قرآن کریم آپ کا امام بنے گا، قرآن کریم آپ کا ہادی بنے گا، قرآن کریم آپ کا استاد بنے گا، اور آپ قرآن کریم سے سبق حاصل کرو گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا قرآن نے اعلان کیا کہ قرآن کریم میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کی جا سکتی، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ لیکن یہ قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو اس قرآن سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، صرف ان کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں۔ یہی قرآن ابو جہل کے کانوں میں بھی پڑھتا تھا، عتبہ اور شیبہ کے کانوں میں بھی پڑھتا تھا، اور دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے ہدایت طلب نہیں کرتے۔ آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کر کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، آپ میرے لیے دوائی لکھ دے۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی اور نسخہ لکھا، وہ لا کر کے اس نسخے کو جیب میں رکھ دے، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ میں اور آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ پاگل ہے، 500 روپے فیس بھرا لیکن نسخہ لا کر کے جیب میں رکھ دیا، دوائی نہیں لایا، ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے نسخہ لکھاتا ہے، اور اس نسخے کو لا کر کے پانی کے گلاس میں ڈال کر گھول کر کے پی دے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم سب اسے پاگل کہیں گے۔ ایک شخص جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، دوائی لکھا کے لاتا ہے لیکن وہ دوائی کھاتا نہیں ہے اور دوائی خریدتا نہیں ہے، اس نسخے کو لا کر الماری میں رکھ دیتا ہے، کیا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر ایک جانتا ہے کہ ڈاکٹر کی چٹھی پی کر گول کر پینے سے بیمار ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جیب میں رکھنے سے بیمار ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کے نسخے کو الماری میں رکھنے سے بیمار ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کا قرآن
جو ہمارے لیے شفاء للناس ہے، جو اللہ نے لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر کے بھیجا ہے، وہ قرآن الماری میں رکھنے سے درد دور نہیں ہوں گے، مرضوں کو شفا نہیں ملے گی، مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ اس قرآن کو الماری سے اٹھا کر کے اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر فکر نہیں کریں گے، تب تک ہمارے مرض دور نہیں ہوں گے۔ الماری میں رکھنے سے قرآن کریم کو برکت ضرور آئے گی۔ گھول کر قرآن پی لو، آپ کو جو ہے آپ کی جسمانی امراض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو جیب میں رکھو، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ضرور ہوگی، لیکن جہنم سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ کے قبر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن جیب میں رکھنے سے اگر ہدایت مل جاتی، سب سے پہلے یہ کام ابو جہل کرتا۔ قرآن کو جیب میں رکھنے سے ہدایت مل جاتی، یہ بہت آسان کام تھا، یہ ابو لہب کر لیتا، عتبہ اور شیبہ کر لیتے، لیکن انہیں معلوم تھا قرآن کریم جیب میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، فکر کر کے یہ عمل کرنے والی کتاب ہے، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ الماری میں سجا کے رکھو، قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن کریم سے مشورہ کیا جائے۔ ہم ہر کام کرنے سے پہلے قرآن سے مشورہ کرے۔ کوئی نوجوان ہمارا پڑھا لکھا ہے، ڈگریاں حاصل کر لی ہے، اب وہ قرآن کو سامنے رکھے اور قرآن سے پوچھے کہ قرآن بتا فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں یہ نوکریوں کے آرڈر نکلے ہیں، قرآن بتا ان میں سے کون سی نوکری میں کروں اللہ رسول راضی ہوگا، اور کون سی نوکری کروں اللہ رسول ناراض ہوگا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ کوئی شخص مر جائے، کسی کا والد مر جائے، والدہ مر جائے، قرآن کو سامنے رکھے اور کہے کہ قرآن آج میرے گھر میں غم کا موقع آیا ہے، بتا میرے رب نے اس غم میں مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ خوشی سے پہلے قرآن سے مشورہ کیا جاتا کہ قرآن بتا آج میرے خوشی منانی ہے، اللہ کیسی خوشی منانے سے راضی ہوگا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تاجر تجارت شروع کرنے سے پہلے قرآن سے مشورہ کرے کہ کون سی تجارت سے اللہ رسول راضی ہوگا، کون سی تجارت سے ناراض ہوگا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ مزدور مزدوری کرنے سے پہلے صبح کو اٹھ کر کے قرآن سے مشورہ کرے کہ فلاں فلاں کام مجھے کرنے کو مل رہے ہیں، یہ میں کام کر لوں اللہ رسول راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جس کام سے اللہ رسول راضی ہوگا وہ کام کر لینا ہے، جس سے وہ ناراض ہو جائے وہ کام چھوڑ دینا ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے قرآن سے مشورہ کیا جائے، اور جن لوگوں نے قرآن سے مشورہ کیا وہ دنیا میں بھی سب سے اونچے ہیں اور آخرت میں بھی سب سے اونچے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن الماری میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن جیب میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن دستور ہے، عمل کرنے کی چیز ہے۔ بہرحال قرآن نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلا اعلان یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں سے ذہن صاف ہو گئے، عقیدہ درست ہو گیا کہ قرآن کریم میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھلا یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رہے گا یا تورات انجیل زبور کی طرح اس قرآن کے اندر بھی رد و بدل کر دیا جائے گا، اور اگر یہ محفوظ رہے گا، محفوظ رکھنے والا کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سنا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، پھر آپ سے صحابہ نے پڑھا، صحابہ تشریف لے گئے، ان سے تابعین نے پڑھا، وہ تابعین لے گئے، قرون قرن کا زمانہ چلا گیا، اب شبہات پیدا ہو سکتے تھے، دلوں میں یہ باتیں ڈالی جا سکتی تھی، انسان نما شیطان اس کا ولولہ کر سکتے تھے، پرچار کر سکتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ
علیہ وسلم کا قرآن محفوظ نہیں ہے، جس طرح وسیم رضوی نے کیا اور کہا کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو 14 صورتیں ہیں یہ ابو بکر و عمر کی لکھی ہوئی ہے، یہ محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس قرآن کریم کی حفاظت بھی کرے گا اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ پہلے سے تھا، ہمیشہ رہے گا، لہذا قرآن کریم کا اصل مالک رب ذوالجلال ہے، اصل محافظ رب ذوالجلال ہے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے دیکھا کہ یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ نے اسباب کی جگہ بنایا ہے اور اس کو ذریعے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، کسی کو مزدوری کے ذریعے سے، کسی کو نوکری کے ذریعے سے، کسی کو تجارت کے ذریعے سے رزق اللہ دیتا ہے، لیکن مختلف ذرائع سے دیتا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ چاہے تو ساری کائنات کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب ماں باپ کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا کر کے آسمانوں سے بتا دیا، اللہ چاہے آسمان کی نعمتیں کھلا سکتا ہے، لیکن ہم سے کہا گیا یہ زمین تمہارے لیے وسیع ہے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے، نوکری کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، مال کے ذریعے اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ اس میں برکت کرے گا۔ رزق اللہ دیتا ہے، ذریعہ مال ہے، ذریعہ اس کے لیے تجارت ہے، ذریعہ اس کے لیے مزدوری ہے، ذریعہ اس کے لیے نوکری ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، ذریعہ ماں باپ ہے، اور اسی طرح موت اللہ دیتا ہے، ذریعہ ملکہ موت علیہ السلام ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ جو ہے اللہ نے فرشتے کو بنایا ہے اور اللہ اپنے نبیوں تک پیغام پہنچاتا ہے، ذریعہ حضرت جبریل کو بنایا اور اللہ نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست مخاطب ہو کر کے کلام کرتے تھے، بیچ میں سے جبرائیل ذریعہ نہیں تھے، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کے پاس سوائے حضرت موسیٰ کے حضرت جبریل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا اپنے کلام کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرنی ہے، لیکن اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذرائع بنائے ہیں اور اس قرآن کریم کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اللہ نے مختلف شعبے قائم کیے ہیں اور ان شعبوں کے اندر اللہ نے مختلف لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے ان شعبوں کا سپیشلسٹ بنایا ہے۔ قرآن کے متن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، حافظ قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے، معنی کی حفاظت اللہ کرتا ہے، عالم کے ذریعے سے کرتا ہے، تفسیر کی حفاظت اللہ کرتا ہے، مفسر کے ذریعے سے کرتا ہے، حدیث کی حفاظت اللہ کرتا ہے، محدث کے ذریعے سے کرتا ہے، قرات کی حفاظت اللہ کرتا ہے، قاری کے ذریعے سے کرتا ہے، فقہ کی حفاظت اللہ کرتا ہے، مفتی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ قرآن کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اللہ نے مختلف شعبے قائم کیے، کسی کو قرآن کے متن کا سپیشلسٹ بنایا، کسی کو معنی کا بنایا، کسی کو تفسیر کا بنایا، کسی کو حدیث کا بنایا، کسی کو فقہ کا بنایا، کسی کو قرات کا بنایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہسپتال بنائے جاتے ہیں، ہسپتال کی ایک ہی چھت کے نیچے ایک کمرے میں دانت کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، دوسرے میں کان کا بیٹھتا ہے، تیسرے میں آنکھ کا بیٹھتا ہے، چوتھے میں ہڈیوں کا بیٹھتا ہے، پانچویں میں آپریشن کا بیٹھتا ہے، چھٹے میں جو ہے کسی اور علاج کا بیٹھتا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی ہسپتال کے نیچے الگ الگ شعبے جاتے ہیں۔ کان کا شعبہ الگ ہے، ڈپارٹمنٹ ایک ہے اوپر سے، لیکن نیچے شعبے الگ، کان کا شعبہ الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، دانتوں کا الگ ہے، آپریشن کا الگ ہے، بخار کا الگ ہے۔ آپ ہسپتال میں جاتے ہو، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس، کہ مجھے نہیں معلوم ہے، البتہ
میری بیماری یہ ہے کہ میرے دانت میں درد ہے. وہ کہتے ہیں کمرہ نمبر 1 میں چلے جاؤ. آپ جا کے کہتے ہو میں نے ڈاکٹر سے ملنا تھا. وہ کہتا ہے کس ڈاکٹر سے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کس ڈاکٹر سے, البتہ بیماری یہ ہے کہ کان میں درد ہے. وہ لکھ کے دیتا ہے چٹھی پہ کمرہ نمبر 2 میں چلے جاؤ, کان کا ڈاکٹر بیٹھا ہے. ایک اور شخص آتا ہے میں نے جی آپریشن کرانا تھا. وہ لکھتا ہے کمرہ نمبر 10 میں چلے جاؤ. ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہی چھت کے نیچے مختلف جو ہے کمرے بنائے گئے ہیں, الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں. اور آپ جاتے ہو کان میں درد ہو ڈاکٹر الگ ملے گا, آنکھ میں درد ہو ڈاکٹر الگ ملے گا, دانت میں درد ہو ڈاکٹر الگ ملے گا, آپریشن کرنا ہو ڈاکٹر الگ ملے گا. اپنے کان کے درد والا, کان کا علاج کرنے والا آپریشن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, آپریشن کرنے والے کے پاس آنکھ کا مریض نہیں جاتا ہے. اور جو ڈاکٹر جس کا اسپیشلسٹ ہو اسی کے پاس بھیجا جاتا ہے. تو پھر دنیا کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارا روحانی علاج کرانے کے لیے ایک ہسپتال کھلوایا جس کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا. وہ دارالعلوم جو محمد رسول اللہ نے مدینے میں کھولا تھا, اس سے پہلے مکے میں کھولا تھا, اس دارالعلوم کے ذریعے سے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ذریعے سے اس قرآن کے ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ شعبے بنائے گئے. آپ مولانا سلیم کے اس مدرسے میں چلے آؤ, گیٹ کیپر سے آپ کر کہو کہ میں نے آپ کے مدرسے میں جانا ہے, وہ گیٹ کیپر آپ سے پوچھے گا آپ نے کیوں جانا ہے. آپ اس سے کہو گے کہ میں نے معلوم کرنا تھا قرآن کریم کے اندر فلاں آیت کہاں پر ہے, کس صفحے میں ہے, کس رکوع میں ہے, آیت نمبر کیا ہے. وہ آپ سے کہے گا کمرے نمبر 1 میں چلے جاؤ, وہاں حافظ صاحب بیٹھے ہیں, آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کس صفحے اور رکوع اور آیت نمبر کیا ہے. اور ایک شخص آگے کہتا ہے میں نے آپ کے مدرسے میں جانا ہے. گیٹ کیپر کہے گا کیوں جانا ہے. وہ کہے گا میں نے معلوم کرنا تھا قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہے گا کمرے نمبر 2 میں چلے جاؤ, وہاں مولانا صاحب بیٹھے ہیں, وہ بتا دیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے. ایک شخص آگے پوچھتا ہے میں نے آپ کے مدرسے میں جانا ہے. بھائی کیوں جانا ہے. میں نے معلوم کرنا تھا قرآن کریم کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے, اور میں نے معلوم کرنا تھا کہ اس میں ابن عباس نے کیا لکھا ہے, مظاہر الحق نے کیا لکھا ہے, ابن کثیر نے کیا لکھا ہے, معارف القرآن نے کیا لکھا ہے. میں نے یہ معلوم کرنا تھا. وہ کہے گا آپ سے کمرہ نمبر 5 میں چلے جاؤ, ہمارے مدرسے کے مفسر بیٹھے ہیں, آپ کو بتا دیں گے اس کی تفسیر کیا ہے. ایک شخص آتا ہے اور آ کے معلوم کرتا ہے کہ میں نے آپ کے مدرسے میں جانا تھا. بھائی تم نے کیوں جانا تھا. وہ کہتا ہے میں نے معلوم کرنا تھا کہ کتابوں کے اندر یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے, یہ بخاری میں ہے یا ترمذی میں ہے یا ابن ماجہ میں ہے. میں نے معلوم کرنا تھا یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث مسلسل ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث قوی ہے. وہ آپ سے کہے گا کہ مدرسے کے کمرہ نمبر 6 میں چلے جاؤ, وہاں ہمارے ادارے کے محدث بیٹھے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور یہ حدیث کس نوعیت کی ہے, یہ حسن ہے یا مسلسل ہے, ضعیف ہے یا قوی ہے, حدیث قدسی ہے یا کوئی دوسری حدیث ہے. آپ آ کے معلوم کرتے ہو کہ میں نے آپ کے مدرسے میں جانا تھا. کیوں جانا تھا. میں نے جی معلوم کرنا تھا قرآن کی فلاں آیت کے اندر اخفاء کہاں ہوتا ہے, اظہار کہاں ہوتا ہے, اقلاب کہاں ہوتا ہے, اور کہاں پر کھینچ کر کے پڑھنا ہے, کہاں پر جلدی پڑھنا ہے, وقف کہاں پر کرنا ہے, وقف کہاں پر نہیں کرنا ہے, وقف لازم کیا ہوتا ہے, وقف جائز کیا ہوتا ہے. آپ کو گیٹ کیپر بتائے گا کہ کمرہ کے مدرسے کے کمرہ نمبر 10 میں چلے جاؤ, ہمارا قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت میں کہاں کہاں کیا قرات ہے اور اس آیت کے اندر کہاں کہاں کیا قاعدہ ہے. اب بتاؤ مدرسہ ضروری ہے یا نہیں ہے. اس قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے, متن کی حافظ کے ذریعے, معنی کی عالم کے ذریعے, اور تفسیر کی محدث کے ذریعے, قرات کی قاری کے ذریعے, اور حدیث کی محدث کے ذریعے, اور فقہ کی مفتی کے ذریعے. آپ کہتے ہو کہ حافظ بننا ضروری نہیں ہے. اب بتاؤ ضروری ہے یا نہیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی ملک میں ایسا ہو کہ 30-40 سال تک قرآن پہ پابندی لگ جائے اور 30-40 سال کے بعد دوسرا بادشاہ کے پابندی اٹھائے اور مارکیٹ میں قرآن آ جائے, آپ کیسے معلوم کرو گے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ
کا بھیجا ہوا ہے، یا ظالموں نے چند صورتیں نکال دی اور آدھا قرآن مارکیٹ میں لائے، عوام کیسے معلوم کرے گی؟ آپ مجبور ہو جاؤ گے کسی حافظ قرآن کو ڈھونڈنے کے لیے، آپ کہو گے حافظ صاحب آپ بیٹھو اور دیکھو یہ قرآن کریم مکمل ہے یا اس میں سے چند صورتیں چند آیاتیں نکال دی گئی ہیں، آپ کو حافظ قرآن بتائے گا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رسول نے بھیجا یا کسی نے صرف 15 پارے 8 پارے 10 پارے لکھے ہیں۔ حافظ بتا سکتے ہیں یا کوئی اور؟ قرآن کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، سینے کی شکل میں نازل ہوا ہے، اور قیامت تک سینے قرآن سے بھرے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کی اولاد کے سینے قرآن سے بھر جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، ہمارے بچے عالم بنے۔ حدیث میں آیا 3 چیزوں کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے، عالم کو دیکھو ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھو ثواب ملے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھو ثواب ملے گا۔ آج مولانا سلیم صاحب نے ہم سب پر کرم کیا کہ مدرسے کا یہ جلسہ بلا کر کے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ انشاءاللہ سینکڑوں قسم کے بیمار ایسے جو یہاں آئے ہوں گے آج وہ شفا یاب ہو کر کے جائیں گے، آج لوگوں کی ہزاروں تمنائیں یہاں پوری ہوں گی، اور جب دعا فرمائیں گے حضرت مفتی صاحب تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ مدرسے کا جلسہ ہم پر بوجھ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اجلاس میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش آپ سے، آخری، ادھر تقریباً 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ سب یہ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ یہ مدرسہ محمد رسول اللہ کا ہے اور ہم نے مدرسے کو آگے بڑھانا ہے، یہ ہمارے لیے روحانی ہسپتال ہے، اور رمضان کا مبارک موقع آ رہا ہے۔ 300 افراد اگر وعدہ کر لے اللہ سے کہ ہم رمضان میں 10 اپنے یار دوستوں کو کہیں گے اس مدرسے کے لیے 1,000 روپیہ چندہ دو، تو مولانا سلیم صاحب کو چندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ہم